الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. معزز سامعین اور ناظرین، واقعتاً بڑی خوشی کا موقع ہے، فرحت کا موقع ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور آج ہمارے علاقے کی عظیم مرتبہ شخصیت پرورد آغوش ولایت ولی کامل حضرت، جن کو بڑے عرف میں بڑے مولوی صاحب کہتے ہیں، مولانا علاء الدین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات کروں گا جن کے مخاطب یہ میرے نوجوان ہیں، جن کے اصرار پر ہی میں یہاں بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے مولانا عبدالحفیظ صاحب کو فون کیا تھا، تو بروقت انہوں نے ابھی مغرب سے چند منٹ پہلے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا میں نہیں آ پاؤں گا، میرا کہیں سفر ہے. تو پھر یہ ہوا اور ہم نے مولانا صادق صاحب کو بھی کہا، لیکن اتفاق ایسا ہوا، حسن اتفاق کہیے کہ بڑے مولوی صاحب آ گئے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان لوگوں کی برکت آپ کو میں کیا کہوں. مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. یہ ان لوگوں کی محنت اور ان لوگوں کی عرق ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ان لوگوں نے جو محنتیں کی ہیں، ان کی جو شب و روز کی دعائیں ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. ہم لوگ تو کیا ہے کہ اپنی تئیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے تئیں نہیں دیکھتی ہیں بلکہ اپنے گریبان سے باہر اپنی قوم کو دیکھتی ہیں، اور اپنے قوم کی پیاس کو بجھانے کے لیے یہ لوگ راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. بہت 3-4 سال پہلے کا واقعہ ہے. حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، تو میرے دادا نے کہا کہ ان کو، ہمارے بڑے دادا ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں لے جاؤ چندے کے لیے. میں ان کے یہاں چندے کے لیے لے جا رہا تھا، ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. میں نے مولانا کو کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کیجیے مجھے. تو مجھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا جب بھی کام کرنا اپنی قوم کے اندر رہ کر کام کرنا، اپنی قوم کے اندر کام کرنا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے کئی مرتبہ یہ ان کا جملہ یاد آیا اور کئی مرتبہ میں اس بات پر میں نے عزم کیا کہ واقعتاً ان کی بات کے اندر کوئی گہرائی تو تھی، ان کی بات کے اندر کوئی تڑپ تو تھی جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کے اندر رہ کر کام کرنا. پھر انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ قوم کے پاس میں جاتا تھا، چندہ نہیں دیتی تھی، مجھے ایک وقت کا کھانا بھی کھلانا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن ان کی کڑھن تھی، ان کی تمنا تھی، ان کی آرزو تھی. آج ان کے سامنے یہ علماء ڈولتے ہیں، علماء پھرتے ہیں، یہ انہی کا ثمرہ ہے. وہ سنا رہے تھے. تو یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے قوم کے اندر ہی کام کیا. اور میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہماری قوم کی سب سے بڑی بدحالی اور پسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کی قدر نہیں پہچانی، ہم نے اپنے علماء کی عزت نہیں کری، ہم نے دین کو صحیح طرح نہیں پہچانا، ہم نے اولادوں کی تربیت صحیح طرح نہیں کی، ان کو قرآن نہیں پڑھایا. آپ کو یہ جو بچیاں نظر آ رہی ہیں قرآن پڑھتی ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جوان بیٹھے ہیں، یہ قرآن پڑھانا چاہیے تھا. یہ جو بچے ڈولتے ہیں، جب ان کی عمر ایک حد تک پہنچتی ہے تو ہم ان کو کام سے لگا دیتے ہیں. مفتی جنید صاحب فلاحی دامت برکاتہ العالیہ کھاتگاؤں جلسے کے اندر آئے، روتے ہوئے انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ عجیب بات ہے، بچے ہیں جن کو قرآن پڑھانا تھا، جو ایصال ثواب کرتے، جو قبر پر جاتے، جو قبر کے اوپر فاتحہ پڑھتے، ان بچوں کو تو ہم کام پر لگا دیتے ہیں پیسے کی لالچ کے اندر، جان کی لالچ کے اندر، اور ان بچیوں کو ہم مکتب کے اندر قرآن پڑھنا بھیجتے ہیں. بہت سعادت مندی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ بچیوں نے قرآن پڑھا. ان کا احساس آج نہیں ہوگا. ابھی یہ مولانا صاحب آپ کی بچیوں کو ابھی گجرا پہنائیں گے، آپ کو خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، لیکن یاد رکھیے جب کل قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی وہاں ہوں گے، کائنات کے نبی وہاں ہوں گے، اور ان کے سامنے آپ کو تاج پہنایا جائے گا، بچیوں اور بچوں کو تاج پہنایا جائے گا، تو اس کا عالم کیا ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے، بات کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، ان کی تعلیم کا رخ بدلے. بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو اس بات پر نہ چھوڑ دیں کہ چھوٹے
قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے یہ ثمرہ ہے. بہترین دولت اور بہترین مال اور بہترین ثمرہ اور بہترین میراث اگر آپ چھوڑ کر جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن والا چھوڑ کر جائے. احادیث والا. ان بچوں نے 40 احادیث یاد کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو 40 حدیث یاد ہو جاتی ہے وہ کل قیامت کے دن شہداء اور انبیاء کے صف میں کھڑا ہوگا. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہم نے بچوں کو قرآن صحیح سمجھایا نہیں, وہ تو درکنار کی بات ہے. ہم نے خود قرآن کو نہیں سمجھا, ہم نے خود قرآن کو نہیں پڑھا, ہم نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی. مولانا علاء الدین صاحب دامت برکات اللہ ان کے سائے کو تعدیر قائم فرمائے, وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا بات دراصل یہ ہے, ابھی مغرب سے پہلے میں نے ان سے ملاقات کی تو کہہ رہے تھے کہ بیٹا اپنی قوم کی سب سے بڑی بدحالی یہ ہے کہ اپنی قوم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتی ہے. اور اس بات کا میں نے اندازہ لگایا. آپ میرے قوم کی تاریخ یہ ہے کہ اس قوم کے اندر جہالت سب سے زیادہ ہے, اور ہماری قوم کے اندر جو تمہیں اب دین کی جو رعنائیاں نظر آ رہی ہے اس کا کچھ ثمرہ ہے. یہ نوجوان ہے, مجھے دعوت پورا کے نوجوان یہ بڑے قابل فخر ہیں. انہوں نے جلسہ رکھا, چھوٹا سا جلسہ رکھا, اولاد زیادہ لوگ نہیں ہیں, اپنی ہی بستی کے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے یہ عزم کیا, آپ لوگوں کی محنت یہ رنگ لائی تو دیکھنے کو ملا. یہ علماء آئے, انہوں نے آپ کے بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا, خوشی ہوئی, ہم کو بھی خوشی ہوئی, اور ہمیں اس بات کا یہ یقین ہوا کہ نہیں ہماری بستی کے اندر بھی دین زندہ ہے, ہماری قوم کے اندر دین زندہ ہے. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, بیٹھنا یہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے. یہ مجلس وہ ہے جس کو فرشتوں نے ڈھانک لیا ہے, اور پھر فرشتے جب اعلان کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری غذا تو وہ ہے جو یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کا قرآن پڑھنا, ان کو پڑھانا, ان کو اچھی تعلیم دینا, اچھی تربیت دینا, یہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے. میں امام صاحب کو بھی بہت مبارکباد دیتا ہوں اور بستی والے تمام نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جلسہ منعقد کیا, بچوں کو پڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب ترقیوں سے نوازے, آپ کے بچوں کو عالم دین بنائے, عالم ربانی بنائے. ضرورت اس بات کی ہے, فتنوں کا دور ہے. کتاب الفتن کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ, کہ فتنوں کے زمانے کے اندر عبادت کرنا, فتنوں کے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, کہ جہاں چاروں طرف کفر ہی کفر ہو, جہاں چاروں طرف یلغا ہی یلغا رہو, اور کفر تمہاری طرف غلط نظر اٹھائے ہو, تمہاری طرف دیکھتے ہو, اس زمانے کے اندر اگر تم عبادت کرتے ہو, میرے نبی کا فرمان ہے, نبی کی زبان سے نکلنے والا کلمہ یہ سچ ثابت ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ, کہ زمانے فتنے کے زمانے کے اندر تم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو, تو یاد رکھو یہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. ہجرت کرنا یہ اس زمانے کے اندر بہت بڑا ثواب کا کام تھا, لیکن آج یہ فتنوں کا دور ہے, قرب قیامت کا دور ہے, وقت کم ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا. اور میں تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوں, ہمارے بزرگ ہمیں بتلائیں گے, ان کی دعاؤں پہ اختتام ہوگا, لیکن میں نوجوان چہروں کو دیکھتا ہوں, مجھے پرن ہوتی ہے کہ کیا بات ہے جو تمہیں مسجد میں کون سی چیز ہے, کون سی چیز نانے بنتی ہے جو تمہیں گھر کے پاس مسجد میں آنے سے روکتی ہے. ذرا تصور تو کیجئے, ذرا سوچئے تو صحیح کہ جہاں تمہاری مسجدوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہو, تمہارے ایمان خطرات میں ہو, تمہاری اولادیں خطرات میں ہو, جہاں ارتداد ہو, جہاں بچیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہو, اس زمانے کے اندر تمہیں کون سی چیز ہے, تمہیں کون سی وہ چیز ہے جو مسجد سے روکتی ہے, جو دین سے روکتی ہے, جو ایمان پر تمہیں ثابت قدم نہیں رہنے دیتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ نوجوان دکھتے ہیں, سلام کرنے میں آل محسوس ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے. ایسے زمانے کے اندر جہاں اسلام لٹ رہا ہو, نبی کے دین پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہو, نبی کا دین جہاں مجروح ہو رہا ہو, ایسے زمانے کے اندر میری قوم کے لوگ, میرے گھرانے والے دین کو بیچ رہے ہو, ایمان کو بیچ رہے ہو, زمین فروش بن جائے, اپنے ہی اندر عداوت پیدا کرے, بغض رکھے, ایک دوسرے سے نفرت پالے. یہ کون سا ایمان ہے, یہ کون سی چیز ہے جو اس بات پر ابھر نہیں رہی ہے کہ آؤ نماز کے لیے امام بلا رہا ہے, جاؤ ادھر رہے ہیں. یہ کون سی چیز ہے, مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جلسہ کامیاب اس وقت بنے گا, آپ کی یہ مجلس کامیاب اس وقت تک بنے گی جب کہ تم اس مجلس کے اندر یہ عہد نہ کر لو کہ انشاءاللہ میں آج سے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے پوری کوشش کروں گا, اپنی زندگی کو رسول کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا. اور جب تم نے یہ عہد کر لیا, جب تم نے اس بات کا عزم کر لیا, میں اپنی زندگی اپنے رسول کے مطابق
گزاروں گا, اپنے نبی کے مطابق گزاروں گا, اپنی شریعت کے مطابق گزاروں گا. میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی, ہمارا جلسہ کامیاب ہے, ہمارے بچوں کا پڑھنا کامیاب ہے. لیکن اگر یاد رکھیے ہمارا جلسہ ایسے ہی رہا, بیٹھ کر چلے گئے, واپس وہی عداوتیں, واپس وہی دشمنی, واپس وہی ایک دوسرے کے چہرے سے ناشنائی, تو یاد رکھیے ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا, جلسہ کامیاب نہیں ہوگا. مسجد میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے. اس لیے میرے نوجوانوں, میں نوجوانوں سے یہاں خصوصاً اس لیے کہ دوسرے لوگ نہیں ہیں, میری بستی کے لوگ ہیں, میں انہیں سے مخاطب ہوں کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں, صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں. وقت نہیں ہے, ورنہ میں تم کو بتلاتا کہ ہم کہاں ہیں اور عمل کیا کر رہے ہیں, زمانہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے زمانے کے اندر رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور یاد رکھو اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو. میں بچوں کی تعلیم پر بہت تاکید کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسے اور مکتب کی طرف بھیجو. یہ لوگ جب قرآن پڑھنے والے ہوں گے تو آپ کے لیے یہ بہت ہی قابل فخر ہوں گے. ابھی چند دن پہلے جامعہ رحویل کے پرسوں کا واقعہ ہے, قاری احمد اللہ صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے قاری ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے, رحمت فرما گئے ہیں. عاشق قرآن تھے, اپنی زندگی کو قرآن کے لیے وقف کر دیا. وہ ایسے عاشق قرآن تھے کہ اٹھتے چلتے پھرتے قرآن ہی پڑھا کرتے تھے, اور انہوں نے قطار وہ لگائی علماء کی جو آج قرآن کے عاشق بنے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہمارا ثمرہ ملنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کی بھی قبول فرمائے, آنا بھی قبول فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. یہ امام صاحب نے چند انعامات لے کر آئے ہیں. میں ہماری آج کی مجلس کے بہت ہی محترم اور قابل احترام شخصیت علاقے کی بڑے مولوی صاحب سے بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے دستے بابرکت سے بچیوں کو اور بچوں کو انعامات سے نوازیں, اور ہم گنہگاروں کے لیے کچھ نصیحت فرمائے, ہماری کچھ رہبری فرمائے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی کایا کو پلٹنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.